بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مقصود علی اور آج کا یہ جو ڈان ایڈیٹوریل ہے پیلسٹائن لینڈ گریب، یعنی پیلسٹائن کا جو لینڈ ہے وہ گریب کیا جا رہا ہے، وہ اسے سنیچ کیا جا رہا ہے، اسے سیز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، قبضہ کر اس پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو صورتحال ہے، یہ جو ایڈیٹوریل میں لکھی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اب اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے. ویسٹ بینک جو پیلسٹائن کا علاقہ ہے اور جارڈن ویلی، وہ دونوں علاقے وہ اب اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان پہ قبضہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل جو ہے، اور دنیا جو ہے، سارا دنیا جو ہے وہ خاموش تماشائیوں کی طرح بیٹھا ہے، اور کیونکہ ان کو امریکن جو سپورٹ ان کو بالکل مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو امریکن اس بیک اپ نے یہ جو چیز ہے، یہ جو کلم کلا یہ جو ظلم ہو رہا ہے، تو اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ٹرمپ نے وہ پیس ڈیل دی تھی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈیل آف دا سینچری. ٹھیک ہے، تو اس نے اس کو یہ نام دیا تھا کہ ڈیل آف دا سینچری ہے. تو اس میں کیا ہے کہ وہ پیلسٹائن کا جو اسٹیٹ ہے وہ تسلیم نہیں کرتے. ٹو اسٹیٹ سلوشن جو ہے کہ ایک طرف پہ پیلسٹائن اسٹیٹ ہوگا، دوسری طرف پہ جو اسرائیل ہوگا وہ ہوگا. تو وہ پیلسٹائن کو اسٹیٹ کا درجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اور پیلسٹائن کو ویسے انکیمپمنٹ اور سیٹلمنٹ کا درجہ دیتے ہیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں یہاں پہ رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اسٹیٹ کا درجہ ہم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اور پیلسٹائن کا کیا دعویٰ ہے کہ ہمیں ایک اسٹیٹ چاہیے. ٹھیک ہے، اسرائیل بھی رہے، جو فلسطینین جو گروپس ہے حماس اور فتح، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا اسٹیٹ ہو پیلسٹائن کا، اور وہ کیسا ہو کہ القدس جو کہ بیت المقدس ہے وہ اس کا کیپٹل ہو. تو ایسا اسٹیٹ ہمیں چاہیے جس میں ہم سیکیور ہوں. تو اب وہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو اس ایڈیٹوریل میں یہ ساری باتیں کی گئی ہیں. نئے ویورز کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے ساتھ ایک سپریٹ نوٹ بک لے لیں. ٹھیک ہے، اور اس نوٹ بک میں ایسا کریں کہ جو بھی ورڈ آپ کو مشکل لگے، یہاں پہ جو بھی ووکیبلری ہو، تو وہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں. میں معنی ساتھ میں بتاتا ہوں تو آپ وہ بھی نوٹ کریں. ٹھیک ہے، جب ویڈیو ختم ہو جائے تو آپ اینڈ میں کیا کریں، ان الفاظ کو دہرائیں، ان کو ذرا یاد کریں. ٹھیک ہے، اور پھر انہی الفاظ کو استعمال کر کے یہ جو ایڈیٹوریل ہے، یہ جو بات کی گئی ہے، اس کو سمرائز کریں، اس کو لکھیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو وہ ووکیبلری ہے جو آپ کو نہیں آتی تھی، جو آپ کو مشکل تھی، تو وہ ووکیبلری آپ کے استعمال میں آئے گی، اور اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو انگلش ہے وہ امپروو ہوگی انشاءاللہ. اور آپ 2-3 ہفتے کے لیے ایسا پریکٹس کرو گے تو آپ اپنی جو امپرومنٹ ہے وہ خود بخود دیکھو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور اگر کسی کے پاس کوئی انگلش کا اچھا ٹیچر موجود نہیں ہے، کوئی دوست موجود نہیں ہے، کوئی ساتھی موجود نہیں ہے جس سے وہ اپنا سمری چیک کروائے، تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، پلیز مجھے سینڈ کیجئے. میں آپ کو یہ چیک کروا کے آپ کو واپس بھیجوں گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنی غلطیوں کا جب احساس ہو تو آپ بعد میں وہ غلطیاں نہیں دہراؤ گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے غلطیوں کو پہچاننا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایڈیٹوریل کے ڈیٹیل پہ. if all goes according to plan، اگر سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جو اسرائیل ہے، اسرائیل will initiate the latest phase. تو اسرائیل کیا کرے گا، اب انیشیٹ کرے گا، جاری رکھے گا، آغاز کرے گا کس چیز کا، دا لیٹسٹ فیز، جو کہ ابھی جو مرحلہ ہے اس کا آغاز کرے گا، آف اٹس کلونیل لینڈ گریب، کہ وہ کلونیل لینڈ گریب کرے گا، کہ جو اپنی کلونیز کو بڑھائے گا، یعنی دوسروں کے جو لینڈز ہیں وہ گریب کر کے اپنی جو کلونی ہے وہ بڑھائے گا. ٹھیک ہے، تو گریب کرنا یعنی قبضہ کرنا، سیزنگ. ٹھیک ہے، سنیچنگ، چھین لینا کسی سے. ٹھیک ہے، آپ فلسطینین ٹیریٹری، جو کہ کن لوگوں کی ٹیریٹری ہے، فلسطینین لوگ، فلسطین کے جو لوگ ہیں تو ان کی ٹیریٹری ہے، ان کا علاقہ ہے، ان کا خطہ ہے. ٹھیک ہے، ٹوڈے
آج ہی. بائی انیکسنگ, ان کا پلان یہ ہے کہ آج ہی وہ ایسا کریں گے, ٹھیک ہے. بائی انیکسنگ ویسٹ بینک, تو وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, انیکسنگ, وہ ملا رہے ہیں, وہ جوڑ رہے ہیں, وہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ کون کون سے علاقوں کو, ویسٹ بینک سیٹلمنٹس کو, ویسٹ بینک کے جو سیٹلمنٹس ہیں, جو کمیونٹیز ہیں, جو کہ وہاں کے جو علاقے ہیں, تو وہ اپنے ساتھ وہ ملا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ قبضہ کر رہے ہیں. اینڈ دا جورڈن ویلی, اور جورڈن ویلی, یہ جو دو علاقے ہیں پیلسٹائن کے, وہ اب وہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں, وہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں, ٹھیک ہے. while the international opinion was roundly condemned, جو انٹرنیشنل اوپینین ہے اس نے راؤنڈلی, اس نے صاف صاف, اس نے یو کین سے انٹائرلی, بالکل اسے کنڈیم کر دیا ہے جو انٹرنیشنل اوپینین ہے. دس, اس کو, یہ جو بلیٹنٹ اللیگلٹی ہے, بلیٹنٹ کس چیز کو کہتے ہیں, جب آپ غلط کام کرتے ہو اور اس پہ شرم, آپ کو شرم بھی نہیں آتی, تو اس کو بلیٹنٹ کہتے ہیں. تو یہ جو ناجائز ہے, یہ جو ناجائز کام کی جا رہی ہے, یہ بلیٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کو شرم بھی نہیں آتی, ٹھیک ہے, اور کلم کلا وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. Israelis have little to fear, اسرائیلی کو کوئی ڈر نہیں ہے, ان کا جو خوف ہے وہ بہت کم ہے, ان کو خوف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایز دے ہیو امریکن سپورٹ, جیسا کہ ان کو امریکن سپورٹ ہے, ٹھیک ہے, یعنی ان کو وہ سپورٹ مل رہا ہے. ٹو بیک دم اپ, بیک اپ مین پھر سے سپورٹ کرنا, ٹھیک ہے, تو ٹو بیک دم اپ, تاکہ ان کو پھر بیک کیا جائے, اگر ضرورت پڑے تو ان کو امریکہ بیک اپ کرے, ٹھیک ہے. جہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کے خلاف اگر کوئی کڑا ہو تو امریکہ ان کو ڈرائے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو ان کو بیک کرے گا, ٹھیک ہے. ان دس کرائم, اس کرائم میں, اس جرم میں, ٹھیک ہے. ان فیکٹ ور اٹ ناٹ فار ڈونلڈ ٹرمپس وائڈلی پینڈ ڈیل آف دا سینچری, ان فیکٹ در حقیقت ور اٹ ناٹ فار ڈونلڈ ٹرمپس وائڈلی پینڈ, جو وائڈلی پینڈ یعنی پینڈ مین کرٹیسائزڈ, جو زیادہ تر کرٹیسائز کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ پلان, جو کہ کیا تھا, ڈیل آف دا سینچری اس کو کہا جاتا تھا, جس کے ڈیل آف دا سینچری یعنی یہ سینچری کا سب سے عظیم ڈیل ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا یہ نام دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, جو کہ ایک یوفیمزم ہے. یوفیمزم کا مطلب کیا ہے, جو کہ ایک غلط کام کو, غلط چیز کو آپ ایک اچھے الفاظ میں پیش کر دیتے ہو, تو اس کو یوفیمزم کہتے ہیں, کہ اچھے الفاظ میں, احسن انداز میں کسی چیز کو پیش کرنا, تو اس کو یوفیمزم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وائڈلی پینڈ ڈیل تھا, لیکن اسے کیا نام دیا, ڈیل آف دا سینچری کا نام دیا, کیونکہ یہ جیسا کہ یہ ایک یوفیمزم ہے فار کمپلیٹ پیلسٹینین سرینڈر, اور اس میں کیا ہے, مکمل پیلسٹینین سرینڈر ہے, کہ وہ مکمل سرینڈر کریں گے, ٹھیک ہے, وہ لڑیں گے نہیں, وہ آ کے مقابلہ نہیں کریں گے. ان اسرائیلی ڈکلیریشن آف وکٹری, اور اسرائیلی ڈکلیریشن آف وکٹری ہے, ٹھیک ہے, کہ اسرائیل جو ہے وکٹری ڈکلیئر کر دے گا, اور اپنے ان علاقوں کو جو وہ چاہتے ہو ان پہ قبضہ کر کے اپنی کالونیز بنا دے گا, اور اپنے وہ علاقے وہ سنبھال لے گا. دیٹ اسپیلز, جو کہ اسپیل کرتا ہے, اسپیل مین سگنیفائز, دیٹ شوز, ٹھیک ہے, جو کہ دکھاتا ہے, جو کہ سگنیفائی کرتا ہے, جو کہ اشارہ کرتا ہے, دا اینڈ آف دا ٹو اسٹیٹ سولوشن, کہ جو ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے اس کا اینڈ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, وہ ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. کہ اگر ایسا ہو کہ فلسطین سرنڈر کرے اور وہ وکٹری ڈکلیئر کرے, کیونکہ ٹرمپ کے جو اس ڈیل سے ہو رہا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, جو فلسطینین کا جو ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے, وہ ان کا جو خواب ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹو اسٹیٹ سولوشن وہ یہ ہے کہ ایک طرف پہ فلسطین جو ہے وہ ایک اسٹیٹ بنے گا, القدس ان کا کیپٹل ہوگا, جو کہ بیت المقدس ہے ان کا کیپٹل ہوگا, اور وہ سیکیور بارڈرز کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف پہ اسرائیل رہے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن تھا. تو یہ ایک خواب رہ جائے گا فلسطین کے لیے. Those ruling Tel Aviv may not have attempted such a bold affront to international law. Those ruling Tel Aviv, Tel Aviv ابھی جو دارالخلافہ ہے اسرائیل کا, تو تل ابیب ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو تل ابیب پہ کیا کرتے ہیں, رول کرتے ہیں, حکمرانی کرتے ہیں, may not have attempted, انہوں نے یہ اٹمپٹ نہ کیا ہوتا, یہ اٹمپٹ کرنے کی کوشش بھی نہ کرتے, یہ جو کوشش ہے وہ کرتے بھی نہ, ٹھیک ہے. سچ اے بولڈ افرنٹ, ایسا دلیر, ایسا بہادر جو آفینس ہے, حملہ ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لا پہ,
ٹھیک ہے. اگر ان کو ٹرمپ کی جو یہ سپورٹ ہے, یہ جو چیز ہے وہ امریکہ کی نہیں ملتی تو وہ ایسا سٹیپ نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے. UN ہیومن رائٹس چیف میشل بیچلٹ ڈڈ ناٹ مینس ہر ورڈز. UN ہیومن رائٹس کے جو چیف ہیں میشل بیچلٹ ڈڈ ناٹ مینس ہر ورڈز, انہوں نے اپنے الفاظ کو نہیں روکا, یعنی ڈڈ ناٹ چیوڈ, مینس مین چیو یعنی آپ کسی کٹ ڈاؤن, آپ اس کے معنی میں یہ آتا ہے کہ کٹ ڈاؤن, انہوں نے اپنے الفاظ نہیں روکے, اپنے الفاظ کو یعنی کٹ نہیں کیا, یعنی واضح کیا. when she said, جبکہ اس نے کہا, کیا کہا, annexation is illegal, کہ یہ جو annexation ہے, یہ جو اسرائیل ان علاقوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے, یہ illegal ہے, period. یہ ایک illegal کیا ہے, period. while adding that the move would be disastrous for the Palestinians, کہ یہ جو while adding, اور اس نے یہ بھی ایڈ کیا کہ یہ جو حرکت ہے, یہ جو اقدام ہے, یہ کیا کرے گا, یہ ڈیزاسٹرس ہوگا, یہ بالکل تباہ کن ہوگا. کن لوگوں کے لیے, فلسطینینز کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کیا بن جائیں گی, اپنے اسٹیٹ سے محروم ہو کے دوسروں کے ان کی آزادی چھین لی جائے گی اور پھر دوسروں کے ایما پر ہوں گے. ایور سنس دا نکبہ جو ہوا تھا, جو کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, نکبہ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, اس سے لے کے نکبہ کیا چیز ہے, دا گریٹ پیلسٹینین کیٹاسٹرفی, جو عظیم فلسطینیوں کی کیا تھی, شورش تھی, تباہی تھی, آفت تھی, مصیبت تھی ان پہ. ٹھیک ہے, آفت مصیبت کا معنی آپ لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, ڈسلوکیشن, کہ انہوں نے نقل مکانی کی تھی, وہ اپنے جگہوں سے نکال لیے گئے تھے, ڈسلوکیٹ کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے, اینڈ ماس ایکزوڈس ہوئی تھی. ایکزوڈس کسی جگہ سے نکلنا, بے دخلی ہونا, تو لوگ ہجرت پہ مجبور ہو چکے تھے لوگ, تو اس کو کہتے ہیں ماس ایکزوڈس ہوئی تھی. دیٹ اکمپنیڈ, جو کہ اکمپنی کا مطلب ہے گو along with, کہ یہ کس چیز کی وجہ سے یہ آفت تھی, جو ڈسلوکیشن تھی اور جو ماس ایکزوڈس تھا, یہ ہوا تھا کس چیز کی وجہ سے ہوا تھا, the founding of the state of Israel in 1948, کہ یہاں پہ ایک اور ریاست بننے جا رہا تھا کہ جو کہ اسرائیل تھا, تو ان لوگوں کو, فلسطینینز کو مجبور کر دیا گیا اور ان کو بے دخل کر دیا گیا. ٹھیک ہے, 1948 میں, کیونکہ 1948 ہی میں اسرائیل کا جو انڈیپینڈنس ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا اور وہ اپنا اسٹیٹ ڈکلیئر کر گئے, جو کہ کیا ہے, Zionists have been gnawing away at Arab land. زائنسٹ کن لوگوں کو کہتے ہیں, جیوش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہودیوں کو. have been gnawing away mean chewing away. chewing mean وہ کترا رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں, ایٹ عرب لینڈ پہ. ٹھیک ہے, وہ اس کو کترا رہے ہیں, آہستہ آہستہ چیف کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چبا رہے ہیں. This expropriation gained considerable speed after the humiliating 1967 Arab-Israeli war. یہ جو ایکسپروپریشن ہے, ایکسپروپریشن کس چیز کو کہتے ہیں, جب آپ کسی کو بے دخل کر کے اس کے علاقے پہ قبضہ کر دیتے ہو, تو اس کو ایکسپروپریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایکسپروپریشن ہے کہ لوگوں کو بے دخل کرنا اور ان کے علاقوں پہ قبضہ کرنا, اس نے کیا کیا, گین کنسیڈریبل اسپیڈ, اس نے بہت اسپیڈ پکڑا. ٹھیک ہے, قابل غور طور پہ اسپیڈ پکڑا. کنسیڈریبل مین قابل غور طور پہ اسپیڈ پکڑا. آفٹر دا ہیوملیٹنگ, جو کہ ہیوملیٹنگ, ایک مایوس کن اور شرمناک جو 1967 کا عرب اسرائیلی وار تھا, جس میں سارے جو عرب ممالک تھے تقریباً وہ شامل تھے, اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے, اور پھر بھی سارے عرب ممالک کو اسرائیل نے شکست دی تھی. تو وہ ہیوملیٹنگ, وہ شرمناک جو وار تھا, تو اس کے بعد یہ جو ایکسپروپریشن ہے, لوگوں کو بے دخل کرنے اور ان کے علاقوں پہ قبضہ کرنے کا جو پلان تھا, یہ زور پکڑ گیا اور اسے یہ تیز ہو گیا. ٹھیک ہے, اینڈ ٹوڈے, اور آج, if Israel and its powerful patrons
اگر اسرائیل اور اس کے جو طاقتور جو آقا ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ان کے پیشور ہیں, ٹھیک ہے, گو اہیڈ ود دیئر گرم پلان, اگر وہ آگے جاتے ہیں اپنے اس مہلک اور ڈراؤنا خطرناک پلان کے ساتھ, وہ آگے جاتے ہیں اور دوسرے علاقوں کو قبضہ کرتے ہیں, any hopes of a viable Palestinian state will be buried forever. تو وہ امیدیں جو کہ کیا ہیں کہ ایک وائبل جو کہ سروائیو کر سکے, ایک ورکیبل, ٹھیک ہے, جو کہ پرفارم کر سکے, ایک فنکشنل پیلسٹینین اسٹیٹ ول بی بریڈ فار ایور, وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. واٹ مسٹر ٹرمپ پلان انویزیجز از اے بینٹسٹن, یہ جو مسٹر ٹرمپ کا جو پلان ہے, جو کہ وہ انویزج کر رہا ہے, جو کہ وہ ڈپکٹ کر رہا ہے, جو کہ وہ پیش کر رہا ہے, جو کہ وہ نقشہ اس کا ڈال رہا ہے, از اے بینٹسٹن, وہ ایک بینٹسٹن ہے. بینٹسٹن افریقن ایک کمیونٹی ہے جہاں پہ وہ لوگ بالکل گھیرے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کیمپ علاقے میں, ٹھیک ہے, تو اس کی طرح ہے, ٹھیک ہے. لٹل مور دین اے گلوریفائڈ کنسنٹریشن, تو یہ ایک لٹل مور گلوریفائڈ جو کہ گلوریفائی کر دیا گیا ہو, جس کو تھوڑی شان اور وقار ملی ہو, ٹھیک ہے. کنسنٹریشن کیمپ ویئر دا عربس کین بی لاکڈ, جہاں پہ یہ جو عرب لوگ ہیں یعنی جو فلسطینین لوگ ہیں وہ وہاں پہ ایک کیمپ میں لاک ہو جائیں گے, اور ان کے ارد گرد کون لوگ ہوں گے, پولیس جو اسرائیلیز ہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ان کا وہ اسٹیٹ کا جو خواب ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور وہ اپنے پلان کے ساتھ, جو اسرائیلی ہے وہ اپنے پلان کے ساتھ آگے جائیں گے, اور ان کو ایک چھوٹا سا علاقہ دے گا, اور اس میں وہ اور جو عرب ممالک ہیں ان سے الگ کر کے وہ ان کو وہاں پہ ڈال لے گا, ٹھیک ہے. اور کیا ہوگا اس سے, لاکڈ اپ, کہ ان کو لاک اپ کرے گا, ٹھیک ہے, کہ وہ کسی کے ساتھ مل بھی نہیں پائیں گے. آؤٹ آف سائٹ اینڈ آؤٹ آف مائنڈ, آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ, یہ ایک محاورہ ہے, اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو بندہ نظر نہیں آتا, جو بندہ قریب نہیں ہوتا, وہ دل سے نکل جاتا ہے, ان کے جو رشتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو آؤٹ آف سائٹ اینڈ آؤٹ آف مائنڈ, تو پھر ایسا حال ہوگا فلسطینیوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. وائل اسرائیل از فری ٹو ڈیوور, جبکہ اسرائیل کیا ہوگا, وہ بالکل آزاد ہوگا کہ ڈیوور کریں, کہ نگل جائیں, کھائیں. چوائس فلسطینین لینڈ, جو کہ فلسطینیوں کا سرزمین ہے, اسے نگل جائے گا. اینڈ پلانٹ اٹس فلیگ آن اٹ, اور اپنا جو جھنڈا ہے اس پہ گاڑ لے گا. بوتھ میجر فلسطینین فیکشنز, دونوں جو بڑے فلسطینین فیکشنز ہیں, جو گروہ ہیں, حماس اور فتح, یہ دو بڑے گروہ ہیں, وہ دو بڑی لوگ ہیں جو کہ فلسطینیوں کی سربراہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. have denounced Tel Aviv's plan, انہوں نے ڈیناؤنس کر دیا ہے. ڈیناؤنس مین کنڈیمڈ, انہوں نے لعنت بھیجی ہے, انہوں نے یعنی کنڈیم کر دیا ہے تل اویو کے پلان کو, ٹھیک ہے. with Hamas warning that annexation would be a declaration of war, کہ حماس کیا اب ڈکلیئر کر رہا ہے, حماس کہہ رہا ہے کہ یہ ایک خبرداری ہوگی, یہ ایک وارننگ ہوگی. انہوں نے یہ وارننگ دی ہے کہ یہ جو انیکسیشن ہے, اگر یہ دو علاقے جو ویسٹ بینک ہے اور جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے جو سیٹلمنٹس ہے وہ, اور جو جورڈن ویلی ہے, اگر وہ یہ انیکس کریں تو یہ ایک ڈکلیریشن آف وار کنسیڈر کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے, کہ ایسا کہ اسے اعلان جنگ سمجھا جائے گا. دا فیکٹ از دیٹ, حقیقت یہ ہے, دا فلسطینینز ہیو نو چوائس, فلسطینیوں کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے اس کے علاوہ, بٹ ٹو ریزسٹ, کہ وہ ریزسٹ کریں, وہ آ کے مقابلہ کریں, ٹھیک ہے. ایکسیپٹنگ the imposition of an apartheid state on their land will spell the end of the Palestinian dream of a workable state with Al-Quds as its capital. Accepting, اگر وہ accept کریں imposition of an apartheid state, ایک ایسے اسٹیٹ کو جو کہ اپارتھیڈ ہو, اپارتھیڈ مین جو کہ سیگریگیٹڈ ہو, جو کہ بالکل علیحدہ ہو, ٹھیک ہے, ایک ایسے اسٹیٹ کو, ایک ایسے حالت کو وہ اگر منظور کرے جو کہ ان پہ امپوز کر دیا گیا, ان پہ لاگو کر دیا گیا ہو, اگر وہ اس چیز کو مانے, اس چیز کو قبول کرے آن دیئر لینڈ, ان کے لینڈ پہ, ول اسپل, تو یہ کیا, اس کا مطلب کیا ہوگا, اٹ ول مین, اٹ ول سگنیفائی, اٹ ول شو
دا اینڈ، تو کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اینڈ آف دا فلسطینین ڈریم آف اے ورکیبل، کہ ان کا جو خواب ہے جو کہ کیا ہے کہ ان کو ایک ورکیبل اسٹیٹ ملے، ایک فنکشنل اسٹیٹ ملے، ایک وائبل اسٹیٹ ملے جو کہ کام کرتا ہو، ایک صحیح اسٹیٹ ملے جس کا کیپٹل القدس ہو یا مطلب بیت المقدس ہو. ٹھیک ہے، تو ان کا وہ خواب ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا چاہیے؟ مسٹ ناٹ ریمین سائلنٹ، ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان دا فیس آف اسرائیلی امپیونٹی، اس کے فیس میں یعنی اس کے مقابلے میں کہ اسرائیل کو امپیونٹی دیا جائے. اسرائیل امپیونٹی کس چیز کا مطلب کیا ہے؟ سزا سے بریت. آپ کسی کو سزا سے بری کر دیتے ہو اور اس کو بالکل لا سے یعنی قانون سے بالکل بری سمجھتے ہو کہ آپ جو بھی کرو وہ کرو. ٹھیک ہے. تو اسرائیلی جو امپیونٹی ہے تو اس پہ کیا نہیں رہنا چاہیے؟ سائلنٹ نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈ اسپیک اپ، اور ان کو کہنا چاہیے اور ان کو کھلا کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ فار دا ڈسپوزسڈ فلسطینینز، جو ڈسپوزسڈ فلسطینینز ہیں یعنی جو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ فلسطینینز ان کے لیے بولیں. یہ اب وقت کا تقاضا ہے، ساری دنیا کے ممالک اس کے لیے کھڑے ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا آپ کنیکشنز کہاں پہ بنا سکتے ہو؟ یہ آپ جو گریٹ پاور پالیٹکس ہے اس میں آپ ایسا کر سکتے ہو کہ جو پاور پالیٹکس ہے یعنی ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس میں جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں اور ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ویلیوز، نامز وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بالکل برائے نام ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اپنے ملک کے انٹرسٹ کو دیکھ کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ساری آبادی ہے وہ نگلی جا رہی ہے، مگر ساری دنیا کے جو اسٹیٹس ہیں وہ بالکل اس پہ خاموش ہیں. ایک ہی بات ہے. دوسرا جو اسرائیلی اسٹیٹ ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ وہ ان علاقوں کو نگل رہا ہے، تو وہ ایک گرانڈ پلان کے ساتھ آگے آ رہا ہے. تو یہ دنیا کے لیے ایک تھریٹ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اسی اسنا میں بھی ڈال سکتے ہو اس چیز کو. ٹھیک ہے. اور پھر مسلم امہ کے لیے جو سارے مسلمان ممالک ہیں تو ان کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ ایک سینٹرل پوزیشن رکھتا ہے کیونکہ جو ساری مسلم امہ ہے ان کے لیے جو بیت المقدس ہے وہ ایک کیا ہے؟ مسلمانوں کا پہلا جو قبلہ تھا وہ یہی تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جگہ یہ ہمارے لیے بہت متبرک ہے، تو سارے مسلمان اس کو بہت یعنی مبارک نظر سے دیکھتے ہیں اور بہت پاک نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو جگہ ہے اس پہ سارے مسلمان اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ سارے مسلمان اکٹھا ہو کے بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تو مسلم جو ممالک ہے اس پہ فلسطینینز کو سپورٹ کر کے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. OIC جیسے ہم نے چیزیں، یہ جو آرگنائزیشن ہم نے بنائی ہیں وہ کس لیے ہیں آخر؟ ٹھیک ہے. تو یہ ان OIC وغیرہ کے ناکامی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ایسا کریں کہ سمرائز کریں اسے، اور آپ کے پاس اگر انگلش کا کوئی ٹیچر موجود نہیں ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس سے لے کے مجھے سینڈ کیجیے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.